السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق غزوہ خیبر کی مشق کا سوال نمبر 2 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے فتح خیبر کے اثرات کیا تھے، یعنی خیبر کی فتح کا کیا اثر ہوا، فتح خیبر کے اثرات کیا تھے۔ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 39 پر یعنی 39 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہے فتح خیبر کے اثرات۔ فتح خیبر کے اثرات نمبر 1 الف، فتح خیبر کے ساتھ ہی یہود کی شرارتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، یعنی یہود جو کوئی نہ کوئی سازش، کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کرتے تھے جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ اور تکلیف دہ ہوتی تھی، تو ان کی حرکتیں، ان کی شرارتیں، ان کا شر، ان کی طرف سے جو تکلیفیں دی جاتی تھیں ان کا خاتمہ ہو گیا۔ یعنی جب مسلمانوں نے خیبر فتح کیا تو چونکہ وہاں پر یہودیوں نے اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے اور پورے عرب کے یہودی وہاں پر جمع ہو گئے تھے، تو ان کو شکست فاش ہوئی، اتنی زبردست ان کو شکست ہوئی کہ یہودیوں کی جو شر تھا، یہودیوں کا جو شرارتیں تھیں، جو وہ مسلمانوں کو ہر وقت تنگ کرتے تھے، نقصان پہنچانے کے بارے میں سازشیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلتے تھے، وہ ساری شرارتیں جو ہے ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ بے یعنی نمبر 2، یہود کی شکست سے دوسرے کفار بالعموم اور کفار مکہ بالخصوص ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے۔ یعنی یہودیوں کو جب مسلمانوں نے شکست دی تو یہودیوں کی شکست کے بعد عام طور پر بالعموم کا مطلب ہوتا ہے عام طور پر تو یہودیوں کی شکست کے بعد عام طور پر جو کافر تھے وہ، اور جو کفار مکہ تھے وہ خاص طور پر، بالخصوص یعنی خاص طور پر، بالعموم عام طور پر، بالخصوص خاص طور پر، یعنی عام طور پر جو باقی کافر تھے وہ، اور خاص طور پر جو مکہ والے کافر تھے وہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے۔ یعنی پہلے ان کو یہ امید تھی کہ ہم یہودیوں سے جو ہے وہ مدد لے لیں گے، یا ہم دوسرے جو مشرک قبائل ہیں یا جو دوسرے کفار ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ہم مسلمانوں کو جو ہے نا وہ ان کا کام تمام کر دیں گے، ہم مسلمانوں کو شکست دے دیں گے۔ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے خیالات تھے ان کے ذہنوں میں، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ یہ جو خیالات تھے کفار کے وہ ہمیشہ کے لیے دب گئے، جس کی وجہ سے کفار جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے، یعنی ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ہم مسلمانوں کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتے۔ جیم، اس طرح خیبر بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ یعنی مسلمانوں نے جب خیبر فتح کیا تو اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت وہاں پر ہو گئی، ان قلعوں پر مسلمان جو ہے انہوں نے قبضہ کر لیا، کیونکہ وہاں سے یہودیوں کا کام تمام کر دیا گیا تھا، یہودیوں کا قلعہ کما کر دیا گیا تھا، تو وہاں پر اب مسلمانوں کا قبضہ تھا، مسلمان جو تھے وہاں پر وہ فاتح تھے۔ دال، فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا اور یوں خوشحالی کا دور شروع ہوا۔ یعنی جب مسلمانوں نے خیبر فتح کیا تو مسلمانوں کو وہاں سے قلعوں میں سے بہت سا مال ملا، اس میں تیر تلواریں ہوں گی، گھوڑے ہوں گے، اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، غلہ ہوگا، اناج ہوگا، بہت کچھ، یعنی مال غنیمت اسے کہا جاتا ہے، اس مال کو کہا جاتا ہے جو جنگ کی فتح کے بعد جو مال دشمن کی طرف سے جو مال قبضے میں آتا ہے، جو مال دشمن سے چھینا گیا ہو ان کو شکست دینے کے بعد، یا دشمن خود چھوڑ کر وہ مال بھاگ جائے وہاں سے اپنی جان بچا کر، یا پھر
دشمن کو ختم کر دیا جائے اور اس کا جو مال ہو وہ قبضے میں لے لیا جائے، ایسا مال مال غنیمت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیبر جب مسلمانوں نے فتح کیا تو وہاں سے بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا، اور مسلمانوں کی حالت کافی خراب تھی پہلے، لیکن جب یہ مال غنیمت حاصل ہوا جو بہت بڑی مقدار میں تھا، تو یہ مال غنیمت حاصل ہونے کے بعد پھر مسلمانوں کا خوشحالی کا دور، یعنی خوشحالی، پہلے تو یہ آپ مال غنیمت دیکھ لیں جو جنگ میں دشمنوں سے قبضے میں لیا ہو مال، یا دشمن جس مال کو جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جائے اور وہ مال قبضے میں لے لیا جائے، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر ہے خوشحالی یعنی تنگ دستی، یعنی غربت کے خاتمے کے بعد جب امیری آتی ہے، جب مال پاس آتا ہے، جب دولت آتی ہے، جب نعمت پاس آ جاتی ہے، تو پھر انسان خوش ہو جاتا ہے، اس کی حالت بہتر ہو جاتی ہے، تو اس کو خوشحالی کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو جب یہ مال غنیمت ملا، اس کے بعد مسلمانوں کا خوشحالی کا دور شروع ہو گیا ہے۔ فتح خیبر ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، یعنی فتح خیبر جب مسلمانوں نے خیبر فتح کیا تو یہ خیبر کی فتح مکہ کی طرف ایک بہترین قدم تھا۔ پیش خیمہ یعنی فتح مکہ کی طرف بڑھنے کا ایک سبب تھا، یعنی مکہ کو فتح کرنے کے لیے یہ ایک حوصلہ مند چیز مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی کہ انہوں نے خیبر کو فتح کر لیا تھا، یعنی مسلمانوں کے جذبے اور حوصلے بلند ہو گئے، عزم اور زیادہ مضبوط ہو گئے مکہ کو فتح کرنے کے لیے۔ تو مکہ کو فتح کرنے کی طرف یہ ایک قدم تھا، یہ ایک مکہ کی طرف، یعنی مکہ کو فتح کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ملی تھی مسلمانوں کو کہ انہوں نے خیبر فتح کر لیا۔ تو خیبر کے فتح ہوتے ہی مسلمانوں کی تمام تر توجہ کا مرکز فتح مکہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلے برس ہی، یعنی جس برس مسلمانوں نے خیبر پر فتح کیا، اس سے اگلے برس ہی مسلمانوں نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا، یعنی خیبر فتح کرنے کے ایک سال بعد ہی مسلمانوں نے مکہ مکرمہ بھی فتح کر لیا۔ واو، یعنی آخری جو فتح خیبر کی جو اثر ہوا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ خیبر کی فتح سے شام کی طرف سے کسی ناگہانی حملے کا خطرہ باقی نہ رہا، یعنی جب مسلمانوں نے خیبر فتح کر لیا، اس کے قلعے جو تھے وہ مسلمانوں کے زیر سایہ آ گئے، تو مسلمانوں کے قبضے میں تھے وہ قلعے، تو مسلمانوں کی طاقت اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ تو پھر شام کی طرف سے جو لوگ، جو اکثر وہاں سے سازشیں مسلمانوں کے خلاف چلتی رہتی تھیں، تو ہر وقت مسلمانوں کو خطرہ رہتا تھا کہ کہیں شام کی طرف سے کوئی کافر یا مشرک یا کوئی دوسرے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں پر حملہ نہ کر دیں، مسلمانوں کو اس چیز کا خطرہ تھا۔ تو اس کو ناگہانی اصل میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں صرف شک یا شبہ ہو کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو جائے، اور اگر وہ ایسا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ ناگہانی ہے، یعنی وہ اس کے بارے میں صرف سوچ ہو، خیال ہو کہ کہیں یہاں سے جس چیز کا کسی کا ڈر ہو کہ یہاں سے کہیں کوئی چیز نہ نکل آئے، تو اچانک وہاں سے کوئی چیز نکل آنا، وہ ناگہانی آفت کہتے ہیں اس کو، ناگہانی آفت جس کے بارے میں انسان کو پتہ نہ ہو اور وہ اچانک آ جائے۔ تو مسلمان جو تھے ان کو شام کی طرف سے ہمیشہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی دشمن، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی لشکر وہاں سے آ کر مسلمانوں پر حملہ نہ کر دے، اس لیے اسے ناگہانی کہا گیا۔ تو پیارے بچوں، خیبر کے فتح کے بعد شام کی طرف سے ناگہانی حملے کا خطرہ باقی نہ رہا۔ تو یہ تھے اثرات یہاں تک خیبر کے فتح کے۔ پیارے بچوں، اس سوال کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔